السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورۃ البینہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ایمان افروز واقعہ آپ کے گوش و گزار کرتا ہوں۔ حضرت لقمان حکیم کے حال میں لکھا ہے، اور یہ حضرت لقمان حکیم یہ کون تھے؟ ان کے بارے میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی تو نہیں تھے، لیکن یہ بہت نیک بندے تھے۔ لیکن انہوں نے اللہ پاک کی اس طرح عبادت کی کہ اللہ پاک نے ایک پوری سورت ان کے نام پہ اتار دی، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو چند نصائح کیں، تو ان نصیحتوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا۔ تو یہ اتنے بزرگ تھے۔ ایک دن حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے فرزند، خدا کی طرف سے خواہ کیسی ہی مصیبت آ جائے، مگر تو اس کو یقین کے ساتھ یہ خیال رکھ کہ تیرے حق میں وہ مصیبت نعمت اور خیر و برکت ہے۔ جب آپ یہ نصیحت کر چکے، تب آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں گاؤں کے اندر ایک نئے نبی تشریف لائے ہیں، چلو ان سے ملنے چلیں۔ یہ فرما کر دونوں صاحب 2 خچر پر سوار ہوئے اور راستے کا کھانا ساتھ لیا، پھر چل پڑے۔ تو یہ برابر 7 دن تک چلتے رہے۔ 8ویں دن راستہ بھول گئے۔ راستہ بھول کر یہ ریگستان کے ایک جنگل میں جا نکلے۔ جب دوپہر کا وقت آیا تو جنگل آگ کی طرح تپنے لگا، خچروں کے پیر ریت میں دھنسنے لگے۔ رات دن کی منزلیں طے کرنے سے جانور نیم جان ہو کر گر پڑے۔ ناشتہ ختم ہو گیا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے خچروں کو چھوڑ کر پیدل روانہ ہونا شروع کر دیا۔ بہت دور جانے کے بعد صاحبزادے کے پیر میں ہڈی چھبی اور خون نکلنے لگا۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس ہڈی کو بڑی مشکل سے نکالا، جس کی تکلیف سے صاحبزادے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بیٹے نے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ جناب، آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ خدا کی طرف سے کیسی ہی مصیبت آئے مگر وہ بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اب یہ فرمائیں کہ جو کچھ ہمیں تکلیف پہنچی ہے اس میں کیا خیر ہے، بلکہ بظاہر اس تکلیف سے ہم بڑی خیر سے محروم ہو گئے۔ ہم ایک بزرگ ایک نبی کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، زیارت بھی میسر نہ ہوئی اور تکلیف بھی اٹھانی پڑی۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے فرزند، ضرور یہ تکلیف ہمارے حق میں راحت اور نعمت ہے۔ شاید کوئی اور اس سے بڑی بلا اور بڑی مصیبت ہمارے اوپر نازل ہونے والی ہوگی، جس کو خدا نے اس چھوٹی مصیبت سے بدل دیا ہے۔ جس وقت حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے فرزند سے یہ باتیں کر رہے تھے کہ یکایک آپ کو دور سے ایک دھواں اور غبار نظر آیا اور شور و غل کی آوازیں آئیں۔ آپ اس کا سبب معلوم نہ کر سکے۔ اچانک آپ کے سامنے ایک گھوڑ سوار آیا، جو ابلق گھوڑے پر سوار تھا، جو معلق ہوا سے اتر کر نیچے آیا اور فرمایا کہ آپ کا نام لقمان ہے؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ہاں، مجھے لقمان کہتے ہیں۔ اس سوار نے کہا، آپ کا فرزند آپ سے اس مصیبت کی شکایت کر رہا تھا؟ فرمایا کہ ہاں، میرا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو مصیبت ہمیں پہنچی ہے، یہ مصیبت ہمارے اوپر گزری ہے، یہ کس طرح ہماری حقیقی راحت اور نعمت ہو سکتی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ آج ضرور ہمارے اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہونے والی تھی، لیکن خدا نے اپنے فضل سے اس بڑی مصیبت کو اس چھوٹی مصیبت سے ہٹا دیا۔ یہ سن کر اس سوار نے فرمایا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اب آپ سن لیجئے کہ میں جبرائیل ہوں،
اور یہ جو کچھ مصیبت آپ پر نازل ہوئی یہ سب میری وجہ سے نازل ہوئی، کیونکہ تم جس وقت بزرگ نبی کی ملاقات کے لیے آ رہے تھے وہ نبی اپنی قوم کو پیغام رسالت پہنچا کر چلے گئے تھے، مگر ان کی قوم نے ان کا کہنا نہ مانا۔ میں اس وقت قوم پر عذاب الہی لے کر نازل ہوا تھا۔ میں نے دور سے آپ کو اس گاؤں کی جانب آتے دیکھ کر جناب باری تعالیٰ میں دعا کی کہ اے اللہ اپنے بندے کو بچا۔ میری دعا سے خدا نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو اس مصیبت میں مبتلا کر کے راستہ چلنے سے روک دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ضرور اس گاؤں میں پہنچ جاتے اور آپ بھی اس عذاب میں شامل ہو جاتے، اور آپ بھی ایک معذب قوم کے ساتھ مر جاتے اور زمین میں دھنسا دیے جاتے۔ خدا نے اس قلیل مصیبت کے سبب سے آپ کو بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور وہ دھواں اور غبار اور غل جو آپ نے میرے ملنے سے پہلے سنا تھا وہ اس بستی کے زمین پر گرنے اور زمین کے نیچے دھنسنے کے سبب تھا۔ الحمدللہ خدا نے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کے پاس آئے اور ان سے زخم پر کہ جہاں ہڈی چھبی تھی اپنا ہاتھ پھیرا، خدا نے ان کا زخم اچھا کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لقمان حکیم کو ساتھ لے کر وہاں آئے جہاں آپ کے مردہ خچر پڑے ہوئے تھے۔ دونوں خچروں کو روح الامین نے ہاتھ لگایا تو وہ خچر زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کے جو پانی کے مشکیزے تھے اور ان کے جو ناشتے کے تھیلے تھے ان کو ہاتھ لگایا تو وہ پانی کے مشکیزے بھی پانی سے بھر گئے، اور وہ جو تھیلے تھے وہ تھیلے بھی ناشتے سے بھر گئے۔ فرمایا کہ آپ دونوں صاحب اپنی سواریوں پر سوار ہو جائیں۔ یہ دونوں بزرگ سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی سواریوں کو پیچھے سے ہانکا۔ کل 7 یا 8 قدم سواریاں چلی ہوں گی، سامنے سے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا شہر نظر آنے لگا۔ کل 7 قدم میں 7 دن کا سفر طے ہوا۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لائے اور جبرائیل وہاں سے غائب ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو اس کے اندر یہ سبق ملتا ہے کہ مولا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سراسر نعمت اور بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو موت ہے وہ بھی کڑوی ضرور ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو ابدی زندگی ملتی ہے جو انسان کو بالکل جنت کے اندر لے کر جاتی ہے، جہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ چلیں اب سورۃ البینہ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کا معنی ہے کے ساتھ، اسم کا معنی ہے نام، اللہ کا معنی اللہ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن، لم کا معنی نہیں، یکن کا معنی تھے، الذین کا معنی وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من کا معنی سے، اہل کا معنی والے، الکتاب کا معنی کتاب، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، واو کا معنی اور، المشرکین مشرکین میں سے، منفکین کا معنی باز آنے والے۔ اب لم یکن کے بعد منفکین کا ترجمہ کریں گے۔ اب یوں ترجمہ ہوگا، لم یکن نہیں تھے، منفکین رکنے والے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، نہیں تھے رکنے والے کافر لوگ، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، حتیٰ حتیٰ کا معنی یہاں تک کہ، تأتیہ آ جائے، ہم کا معنی ان کے پاس، البینۃ واضح دلیل، حتیٰ تأتیہم البینہ یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس واضح دلیل۔ آسان ترجمہ، جو لوگ کافر تھے اہل کتاب اور مشرکین میں سے،
وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جاتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، واضح دلیل کیا؟ رسول کا معنی رسول، من کا معنی سے، اللہ کا معنی اللہ، رسول من اللہ اللہ کا رسول، یتلو جو پڑھ کر سنائے ان کو، صحفاً صحیفے، مطہرتاً پاکیزہ، رسول من اللہ اللہ کا رسول، یتلو صحفاً مطہرہ جو پڑھ کر سنائے ان کو پاکیزہ صحیفے، فیہا فی کا معنی میں، ہا کا معنی وہ صحیفے، فیہا ان صحیفوں کے، کتبن مضامین ہوں، قیمتن پختہ، پکے، مضبوط، درست، فیہا کتبن قیمہ کہ ان میں مضمون ہوں درست، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، الذین کا معنی وہ لوگ، اوتو دی گئی، الکتاب کا معنی کتاب، وما تفرق الذین اوتوا الکتاب اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا مگر، من بعدی، من کا معنی سے، بعد کا معنی بعد، ما جاءت آئی، ہم کا معنی ان کے پاس، البینۃ واضح دلیل، وما تفرق الذین میں ما نافیہ ہے، الا استفہامیہ ہے، الا استثنائیہ ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی انہوں نے واضح دلیل کے آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا۔ واو کا معنی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، امروا کا معنی حکم دیا گیا ان کو، اللہ کا معنی مگر، لام کا معنی تاکہ، یعبدو وہ عبادت کریں، اللہ کی، وما امروا الا لیعبدوا اللہ میں ما نافیہ ہے، الا استثنائیہ ہے، لہذا ان کا ترجمہ یہ ہوگا حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا اس چیز کا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، مخلصین خالص کرنے والے ہوں، لام کا معنی کے لیے، ہو کا معنی اللہ تعالیٰ، الدین کا معنی دین کو، عبادت کو، مخلصین لہ الدین کہ وہ خالص کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، حالانکہ ان کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ عبادت کریں خالص اللہ کی اور اسی کے لیے خالص کرنے والے ہوں اپنی عبادت کو، حنفاء کا معنی یکسو ہو کر، واو کا معنی اور، یقیمو قائم کریں، الصلاۃ نماز کو، واو کا معنی اور، یؤتو ادا کریں، الزکوٰۃ زکوٰۃ کو، حنفاء ہر ایک سے یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور قائم کریں نماز کو اور ادا کریں زکوٰۃ کو، وذالک دین القیمہ، واو کا معنی اور، ذالک کا معنی یہ، یعنی اللہ کی خالص عبادت کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ چیزیں دین کا معنی دین ہیں، القیمۃ درست، وذالک دین القیمہ یہ درست مضامین ہیں یا درست دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، ان کا معنی بے شک، الذین کا معنی وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من کا معنی سے، اہل کا معنی والے، الکتاب کا معنی کتاب، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے، والمشرکین واو کا معنی اور، المشرکین کا معنی مشرکین اور مشرکین میں سے، فی کا معنی میں، نار کا معنی آگ، جہنم کا معنی جہنم، فی ناری جہنم وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فی کا معنی میں، ہا کا معنی اس جہنم کی آگ، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس جہنم کی آگ میں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین مشرکین میں سے، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، اولئک کا معنی یہی لوگ،
ہم کا معنی اولئک کا معنی یہی، ہم کا معنی لوگ، شرٌ کا معنی برے ہیں، البریۃ کا معنی مخلوقات میں سے، اولئک ہم شر البریہ یہی لوگ بدترین مخلوق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کا معنی بے شک، الذین کا معنی وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، واو کا معنی اور، عاملو عمل کیے، الصالحات نیک، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اولئک ہم خیر البریہ، اولئک کا معنی یہی، ہم کا معنی لوگ، خیر کا معنی اچھے ہیں، بہترین ہیں، البریہ معنی مخلوق، یہی لوگ بہترین ہیں مخلوق میں سے۔ جزاؤہم عند ربہم، جزا کا معنی بدلہ، ہم کا معنی ان کا بدلہ یا ان کا صلہ، عند کا معنی پاس، رب کا معنی رب، ہم کا معنی اپنے، جزاؤہم عند ربہم ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، عدن ہمیشہ رہنے والے، تجری چلتی ہے، من کا معنی سے، تحتہا تحت کا معنی نیچے، ہا کا معنی باغات، تجری من تحتہا چلتی ہیں ان باغات کے نیچے، الانہار نہریں، جزاؤہم عند ربہم ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس، جنات عدن ہمیشہ کے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار چلتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فی کا معنی میں، ہا کا معنی ان باغات کے اندر، ابداً کا معنی بھی ہمیشہ، خالدین اور ابداً دونوں کا معنی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان باغات کے اندر۔ راضی اللہ عنہم، راضیہ راضی رہے گا، اللہ ان کا معنی سے، ہم کا معنی ان، راضی اللہ عنہم راضی رہیں گے اللہ ان سے، واو کا معنی اور، رضو کا معنی وہ راضی ہوں گے، ان کا معنی سے، ہو کا معنی اللہ تعالیٰ، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہوں گے اللہ سے، راضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ راضی ہوگا ان سے اور وہ راضی رہیں گے اللہ سے، ذالک یعنی یہ رضات، اللہ کی رضا کا حاصل ہونا اور جنت کے باغات کا حاصل ہونا، یہ لام کا معنی کے لیے، من کا معنی وہ شخص، یہ اس شخص کے لیے ہیں، خاشیہ جو ڈرتا ہے، رب کا معنی رب، ہو کا معنی اپنا، ذالک لمن خاشیہ ربہ یہ چیزیں اس شخص کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ سورۃ البینہ کی تشریح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا میں مشرکین بھی بہت تھے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ بھی، یہ سب جماعتیں اپنے اپنے دین پر مضبوطی سے جمی ہوئی تھیں۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ جل شانہ نے خاتم الانبیاء، سید الرسل، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ لوگ اتنے اڑیل تھے کہ اپنے کفر کو اس وقت تک چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے جب تک کہ کوئی مضبوط دلیل سامنے نہ آ جائے۔ اللہ جل شانہ نے مضبوط دلیل بھیجی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے اور جو برکات کا ظہور ہوا ان کو دیکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، وہ اپنے کفر سے جدا ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح کوئی دلیل آ جائے اور وہ دلیل ثابت کر دے کہ تم لوگ کفر اور شرک پر ہو، تمہاری نجات کا راستہ اسی میں ہے کہ اسلام قبول کرو۔ یہ گواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن کریم کے جن مخاطبوں کو ہدایت قبول کرنا تھا انہوں نے ہدایت قبول کر لی، ان میں اہل کتاب بہت کم تھے، اور جنہیں ہدایت قبول نہ کرنا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان نہ لائے۔ کھلی دلیل کے، واضح دلیل کے سامنے آ جانے کے باوجود بھی اپنی ضد پر اڑے رہے۔ ان میں دو جماعتیں ہو گئیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہود و نصارہ دونوں اس بات پر متفق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو یہ مختلف جماعتیں ہو گئیں۔ بہت تھوڑی چھوٹی جماعت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، اور دوسرا فریق جو کثیر تعداد میں تھے وہ انکار پر ہی جمے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حالانکہ مشرکین اور کفار کو صرف یہی تعلیم دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اسی کے لیے توحید میں مخلص رہیں، اور دیگر عبادات میں دین اسلام کے تمام ادیان، دین اسلام کے علاوہ تمام ادیان سے بچ کر اور ہٹ کر رہیں۔ ساتھ یہ بھی ان کو حکم دیا گیا تھا کہ نمازوں کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ جو کچھ انہیں حکم دیا گیا یہ دین قیمہ، یعنی یہ ایسی شریعت کے احکام ہیں جو بالکل سیدھی ہے، ان کے اندر کوئی کجی نہیں۔ یہی سارے انبیاء کرام علیہم السلام کا دین ہے، سب نے اسی کی تعلیم دی۔ یہود و نصارہ خود بھی اس بات کو جانتے تھے اور مانتے بھی تھے، لیکن ضد اور عناد کی وجہ سے حق کو حق جانتے ہوئے بھی قبول نہ کیا۔ تو پھر اس صورت کی ان آیات کے اندر ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کفر اور شرک کی مذمت اور توحید کا حکم بیان فرمانے کے بعد آخر کی یہ جو 3 آیات ہیں ہر 2 گروہوں کا انجام بتا دیا، یعنی جو لوگ اہل ایمان لاتے ہیں ان کو اللہ پاک کیا اجر دیں گے، اور جو اپنے کفر پر جمے رہے ان کو کیا سزا دیں گے۔ تو سب سے پہلے اہل کفر کی سزا کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہود و نصارہ وہ دوزخ میں داخل ہوں گے، آگ میں جلیں گے۔ ساتھ ہی ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے ساری مخلوق میں سے بدترین وہی لوگ ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس کے بعد اہل ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ پھر ان کا آگے صلہ بیان کیا کہ اللہ پاک ان کو کیا اجر عطا فرمائیں گے، تو فرمایا کہ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جو ہمیشہ رہیں گے، جن میں ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ مزے سے انہی کے اندر رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس وقت بھی راضی تھا جب وہ دنیا میں تھے، اور عالم آخرت میں بھی ان سے راضی ہوگا۔ اور فرمایا کہ یہ بندے جو جنت میں داخل ہو گئے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی راضی ہوں گے، انہیں اتنا ملے گا کہ ان کے تصور سے باہر ہوگا، اور وہ اس سب پر بہت خوشی کے ساتھ راضی ہوں گے، کوئی طلب اور تمنا باقی نہ رہے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے کہ اے جنت والو، وہ کہیں گے اے رب ہم حاضر ہیں اور فرما برداری کے لیے موجود ہیں، ساری خیر آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ پھر ان سے اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ عرض کہیں گے کہ اے رب ہم کیوں راضی نہ ہوں گے، آپ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو کسی کو نہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کیا میں تمہیں اس سے افضل عطا نہ کروں؟ وہ عرض کریں گے کہ اے پروردگار اس سے افضل اور کیا چیز ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا خبردار، میں تم پر ہمیشہ کے لیے اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں، اس کے بعد میں کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ذالک لمن خشی رب، آخر میں فرمایا کہ یہ نعمتیں یعنی ہمیشہ کے باغات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ہمیشہ والی نعمتیں یہ اس شخص کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، یعنی اس نے اپنے رب کی شان خالقیت اور شان ربوبیت اور شان انتقام کو سامنے رکھا
اور اس بات کو بھی سامنے رکھا کہ قیامت کا دن ہوگا، اس دن ایمان اور کفر کے فیصلے ہوں گے۔ رب تعالیٰ شانہ منکرین کا مواخذہ فرمائے گا اور عذاب میں داخل کرے گا۔ لہذا مجھے اس دنیا میں رہتے ہوئے صاحب ایمان اور اعمال صالحہ ہونا چاہیے۔ جب دنیا میں فکر مند ہو اور اپنے رب سے ڈرتا رہا تو قیامت میں جا کر وہ نعمتیں پا لے گا جن کا اوپر تذکرہ فرمایا اللہ نے۔